علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر یعنی عزت نہ کرے، اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ سنن الترمذی کتاب البر والصلہ۔ باب ما جاء فی رحمت المسلمین۔ ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ له عبدا من یکرمہ عند سنہ، یعنی جوان اگر بوڑھے کا اکرام، اس کا احترام، عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت یعنی جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام کرے۔ ابو داؤد نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور اس حامل قرآن کا اکرام کیا جائے جو نہ غالی ہو نہ جافی، یعنی جو غلو کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، کہ پڑھنے میں الفاظ کی صحت کا لحاظ نہیں رکھتے یا معنی غلط بیان کرتے ہیں یا ریا کے طور پر تلاوت کرتے ہیں، اور جفا یہ ہے کہ اس سے اعراض کرے، نہ قرآن کی تلاوت کرے نہ اس کے احکام پر عمل کرے۔ تو ایسا حامل قرآن جو نہ غلو کرتا ہو نہ جفا کرتا ہو، مطلب قرآن پاک کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھتا بھی ہو اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہو، تو جو ایسے حامل قرآن کا اکرام کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، سبحان اللہ۔ اور بادشاہ عادل کا اکرام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ چیزیں ہیں کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور اس حامل قرآن کا اکرام کیا جائے جو نہ غلو کرتا ہو نہ جفا کرتا ہو، اور وہ بادشاہ جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہو اس کا اکرام کرنا۔ امام احمد و بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، مومن الفت کی جگہ ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ الفت کرے نہ اس سے الفت کی جائے۔ بیہقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں کسی کی حاجت یعنی ضرورت پوری کر دے جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ شعب الایمان باب فی التعاون علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرنے کا باب۔ بیہقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے، یعنی وہ مسلمان یا وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی مدد کو پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 یعنی 70 پر 3 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہیں، یعنی ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو وہ کل بیمار ہے، جیسے آدمی کی آنکھ بیمار ہو جائے، اس میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی تکلیف سے سارے مسلمان تکلیف محسوس کریں۔ اور سر میں بیماری ہوئی تو کل بیمار ہے، جس طرح سر میں درد ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو سارا جسم ہی بیمار ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے مسلمانوں کی آپس میں کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے
کہ اس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام صدقے سے درس ہوا اسے قبول فرما، لفظ مانن جو غلطی ہیں انہیں معاف فرما، ان تمام احکام پر عمل کی توفیق دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار و عاشق رسول بنا، حلال روزی کمانے کھانے حلال ہی کھانے بیوی بچوں کو کھلانے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم الفضل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔